میں آج کچھ ایسا کرنے جا رہا ہوں جو کہ انوکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ سب آج صرف 7ویں صدی کے شواہد کے ذریعے بیان کروں گا، یعنی اس صدی کے شواہد جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور موجود تھے، جس صدی میں یہ کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اور جس صدی میں شہر مکہ مکرمہ موجود تھا۔ یہ بہت اہم اور بہت کچھ ہے جسے میں نے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے نہ دیکھیں بلکہ اسکرین پر دیکھیں، اپنے قلم نیچے رکھ دیں، اپنے ساتھ والوں سے باتیں کرنا بند کر دیں، وہ شاید اس طرف دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرح آپ اور آپ کے ساتھ والے توجہ سے نہیں سن سکیں گے۔ میں آپ کے سوالات بھی سننا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ کتابوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو میرے دوست جارج نے پیچھے رکھی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو واقعی قرآن مجید کی باتوں کا سامنا کرتی ہے۔ اسے عبداللہ عبدالفادی نے لکھا ہے۔ وہ کتاب جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جو آج کی بات چیت میں بعد میں استعمال ہوگی۔ یہ وہ 1 نمبر کتاب ہے جس نے واقعی قرآن مجید کے مسودات کو رد کیا ہے۔ میں کچھ مسلمان دوستوں کے اعتراضات کے بارے میں بات کروں گا، لیکن یہ کتاب کلیئر ٹسڈیل، جس کا عنوان ہے قرآن مجید کی اصلیت، یہ کتاب 100 سال سے موجود ہے، اور میں نہیں جانتا کیوں مجھے یہ آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو ہے اور ایک DVD میں ہے جو آپ کو آج کے لیکچر کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ تو آئیے ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں 4 علاقوں پر غور کرنے جا رہا ہوں۔ میں ذرائع کے مسائل پر بات کروں گا، میں مکہ مکرمہ کے بارے میں بات کروں گا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آخر میں قرآن مجید کے بارے میں بات کروں گا، اور وہاں پر اختتام کریں گے۔ قرآن مجید کا مواد سب سے زیادہ نقصان دہ مواد ہے۔ میں آج جو بھی کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آپ میں سے اکثر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ اس طرح شاید آپ کچھ سمجھ سکیں۔ مسلمان دوست کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ معیاری اسلامی بیانیے کے مطابق ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں مدینہ منور میں وفات پائی۔ دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پوری دنیا کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ تیسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی آخری وحی کے طور پر وصول کیا، لہٰذا قرآن مجید ان کی وحی ہے جو 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک نازل ہوئی۔ یہ واحد مکمل محفوظ وحی ہے اور اسلام کے مطابق آخری وحی ہے جو پہلے کے تمام چیزوں کو درست کرتی ہے، لہٰذا اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اقوال یعنی سنت اور قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ تمام کہانیاں کہاں سے آئیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، مکہ مکرمہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، وہ ایک ذریعے سے آنا چاہیے۔ آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اور آج کے مسائل کی بنیادی وجہ بتائے گا۔ یہاں ایک نقشہ ہے، عرب کے مشرق وسطیٰ کا نقشہ۔ معیاری اسلامی بیانیے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس بھورے رنگ والے علاقے میں محیط تھی۔ اس بھورے رنگ والے علاقے کو دیکھیں، یہ وہ علاقہ ہے جو 632 عیسوی تک موجود تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر ان کے بعد راشدین کا دور شروع ہوا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ پہلے ان 4 خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے اس نارنگی علاقے کو شامل کیا، یہ توسیع کا سلسلہ ہے، اور پھر اس کے بعد اموی خاندان ہے جو پہلا بڑا خلافت کا دور تھا۔ یہ ارغوانی رنگ والے علاقے ہیں۔ میں آج ارغوانی رنگ والے علاقے پر توجہ نہیں دوں گا، میں بھورے رنگ اور نارنگی رنگ والے علاقے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی مغرب میں طرابلس سے مشرق میں افغانستان تک
شمال میں ترکی سے جنوب میں یمن تک میرے ساتھ رہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان دوستوں کا بیانیہ ہے، میرا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، قرآن مجید 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف گئے اور وہاں سے 7ویں آسمان پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بتایا کہ 50 نمازوں کے پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے کم کروائیں، پھر 50 سے 30 اور 30 سے 20، 20 سے 10 اور آخر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم لے کر واپس آئے۔ یہ سب 621 عیسوی میں واقع ہوا۔ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 622 عیسوی میں ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور 632 عیسوی میں وفات پا گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک خلافت کی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی، اور ان کے دور میں قرآن مجید کو مرتب کیا گیا۔ یہ قرآن مجید جو میرے ہاتھ میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے۔ کیا آپ سب اس پر یقین رکھتے ہیں؟ ابھی کے لیے ہاں کہیں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کے لیے ہاں کہہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے کہ یہ اس وقت کے لوگوں سے آیا ہے جو وہاں پر رہ رہے تھے اور جنہوں نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت متی اور حضرت یوحنا عینی شاہدین تھے۔ آپ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے جو کچھ بھی ہوا ہمیں ان ذرائع کو جاننا ہوگا جن سے یہ سب کہانیاں آئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں وفات پا گئے۔ پہلا ماخذ جو ہمیں ملتا ہے وہ ان کی سوانح عمری ہے جو سیرت کے نام سے منسوب اور معروف ہے۔ سوانح عمری کس نے لکھی؟ یہ کسی ایک شخص نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا یا جانتا ہو؟ صحیح نہیں۔ پہلا شخص جس نے سیرت نبی لکھی وہ ابن اسحاق تھا جو 765 عیسوی میں وفات پا گیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 130 سال کے بعد ہے۔ کیا یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ دوستو آپ میرے ساتھ ہیں؟ آئیے جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ابن اسحاق نہیں ہے، ہمیں اس شخص ابن ہشام کی طرف جانا ہوگا۔ اس نے وہ کچھ لکھا جو ابن اسحاق نے کہا، زیادہ تر کو نکال دیا اور صرف وہی رکھا جو اس کو پسند آیا۔ وہ 833 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد القوادی آیا جو 835 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن اسحاق سے کچھ نہیں ملا۔ آئیں اسے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ واحد چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین کا بڑا ذخیرہ ہے جسے احادیث کہتے ہیں۔ پہلی بار ان احادیث کو امام بخاری نے لکھا۔ ان کی تاریخ دیکھیں، 870 عیسوی۔ آپ کو لگا کہ ابن ہشام کافی پرانا تھا، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 240 سال بعد کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جیسے صحیح مسلم، ابن داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن داؤد اور نسائی بھی ہیں۔ یہ 6 صحیح احادیث کے مجموعے ہیں جو لکھی گئیں، لیکن یہ سب 9ویں صدی اور 10ویں صدی میں لکھی گئی۔ پھر ہمارے پاس تفسیر اور تاریخ بھی ہے۔ تفسیر قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے اور تاریخ انسانی تاریخ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ پہلی بار یہ تفسیر اور تاریخ امام طبری نے لکھی۔ دیکھیں وہ 923 عیسوی میں وفات پا گیا۔ میں ان کی وفات کی تاریخیں جان بوجھ کے دے رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ عام طور پر ان کے وفات کے 20 سال کے اندر لکھا جاتا، لیکن اس میں تبدیلیاں اور تحریفات ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد لکھا گیا۔ آپ کو سیرت نبی ملتی ہے اور پھر احادیث 240 سال بعد، اور 10ویں صدی تک تفسیر اور تاریخ بھی ملتی ہے۔ عبد المالک کا نام میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو متعارف کرایا۔
دیکھیں وہ کب متعارف کرواتا ہے۔ 692 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں وفات پا گئے۔ 60 سال بعد ان کا نام منظر عام پر آیا۔ کیا یہ آپ میں سے کسی کو پریشان کرتا ہے؟ لیکن جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی ہیں، اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ذریعے متعارف کروایا گیا، عباسیوں نے، اور انہوں نے 749 عیسوی میں اقتدار سنبھالا۔ جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کا ایجاد کردہ ہے، اور ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری لکھنے کے لیے 84 سال تھے، اور ان کے اقوال زرین کو لکھنے کے لیے 100 سال تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 84 سال کے بعد عباسیوں نے بنایا ہے، 141 سال کے بعد پہلی بار متعارف کرایا، اور 2 سال کے بعد جب وہ زندہ تھے کیوں نہیں متعارف کروایا گیا؟ یہ سب کچھ بہت دیر سے کیا گیا ہے۔ اب آئیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کرایا۔ دیکھیں وہ کہاں رہتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا ہے سب کچھ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہوا، جو حجاز کا مرکزی حصہ ہے۔ وہ 2 سبز دائرے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان تمام روایت کے لکھنے والے بغداد میں کام کرتے تھے، جو مکہ مکرمہ سے 1200 میل دور شمال میں واقع ہے۔ آپ نے ابن ہشام کے بارے میں سنا، جو بصرہ میں پیدا ہوئے، قاہرہ میں بڑے ہوئے، لیکن بغداد میں کام کیا۔ قاہرہ مکہ مکرمہ سے 990 میل دور ہے، بصرہ مکہ مکرمہ سے 1200 میل دور ہے۔ آپ نے امام بخاری کے بارے میں سنا، جو بخارا ازبکستان سے ہے، جو مکہ مکرمہ سے 2600 میل دور ہے۔ امام طبری جو تفسیر اور تاریخ کے مصنف ہیں، وہ طبرستان شمالی ایران سے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے 1700 میل دور ہے۔ کوئی بھی روایتی مصنف مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں نہیں رہتا تھا، وہ سب مکہ مکرمہ سے شمال میں اور بغداد کی مشرق اور مغرب سے آئے تھے۔ عباسیوں کا آغاز ان شمالی علاقوں سے ہوا تھا۔ کیا آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں، ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں، سب کچھ 200 سے 300 سال کے بعد میں ہوا، اور سینکڑوں میل دور شمال میں سے آیا، بہت دیر سے، بہت دور سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مسیحیت میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیا ہمارے پاس بھی یہی مسئلہ ہے؟ آئیے اس کا اطلاق کرتے ہیں، آئیں تفسیر اور تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، ان تمام اصناف کا جائزہ لیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کا اطلاق کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سیرت طیبہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری ہے، جو حضرت متی، حضرت مرکز، حضرت لوکا اور حضرت یوحنا نے لکھی۔ ان کے اقوال زرین بھی ہیں، جو مقدس متی، مرکز، لوکا اور مقدس یوحنا نے لکھے ہیں۔ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، ان الفاظ کو سرخ رنگ میں لکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال زرین بھی ہیں، ہمارے پاس تفسیر بھی ہے، جو حضرت پولوس کے خطوط ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور اعمال کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر افسس، کرنتھس اور فلپی میں لاگو کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تفسیر بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، جو حضرت لوکا نے لکھی اعمال کی کتاب میں۔ تو ہمارے پاس مسیحیت میں بھی وہی 4 اصناف ہیں جو اسلام میں ہیں۔ اب آئیں ان تاریخوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ میں سب سے زیادہ لبرل تاریخیں لوں گا۔ میں آپ سب کے پیروں پر چلنے جا رہا ہوں، برائے مہربانی مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں یہ ایک وجہ سے کر رہا ہوں۔ تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ جو حضرت لوکا نے لکھی 52 سے 68 عیسوی کے درمیان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 20 سے 30 سال کے اندر لکھی گئی۔ جب آپ حضرت پولوس کے خطوط کی تفسیر دیکھتے ہیں، وہ 65 عیسوی میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے اندر لکھا گیا ہے۔ 50 سے 34 عیسوی کے اندر آپ کے پاس پولوس کی تفسیریں موجود ہیں۔ تاریخ جو سیرت اور احادیث کے طور پر لکھی گئی، پہلی بار مرکز نے 70 عیسوی میں لکھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 37 سال کے عرصے میں لکھی گئی۔ حضرت متی اور لوکا نے 80 عیسوی میں لکھتے ہیں، اور پھر آخر میں حضرت یوحنا جو سیرت اور احادیث کا آخری مصنف ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 57 سال کے اندر لکھا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 سے 57 سال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث اور تفسیریں مرتب ہو چکی تھی۔ تمام نئے عہد نامے کے مصنفین وہیں رہتے تھے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اور وہ یا تو انہیں ذاتی طور پر جانتے تھے جیسے یوحنا اور متی، یا انہوں نے دوسروں سے مواد حاصل کیا جنہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے اور سنا کہ وہ کیا کہتے تھے، جیسے مرکز اور لوکا۔ جب آپ ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو مسیحیت اپنی کتاب، انسان اور جگہ کے بارے میں 15 سے 60 سال کے اندر سب کچھ جانتی ہے، جبکہ اسلام کو 200 سے 300 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کون زیادہ مستند ہے؟ موازنہ کریں۔ دوستو، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ نہیں ہے۔ موازنے کے طور پر اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ان ذرائع پر انحصار کرتے ہیں جن پر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انحصار کرتے ہیں، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 صدی تک منظر عام پر نہیں آتے، ہم ان کا دفاع کیسے کرتے؟ پھر بھی کوئی مسلمان دوستوں سے یہ سوال نہیں پوچھ رہا، جبکہ ہم آج یہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا میں ایک قدم آگے بڑھنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن اشام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی تھی، اور وہ 833 عیسوی میں وفات پا گیا تھا، اور یہ 200 سال کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے یہ مجھے کہتے سنا تھا، صحیح ہے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ ہمارے پاس ابن شام کی کوئی تحریر نہیں۔ جو کچھ بھی اس شخص نے 9ویں صدی میں لکھا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کہاں سے آئی؟ یہ وہ کتاب ہے جو آپ سب کو پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو لائف آف محمد جو الفریڈ گلوم نے لکھی ہے پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ معیاری کام ہے جسے ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کتاب کہاں سے آئی؟ یہ جناب ہیریش فرڈیننڈ وسٹن فیلڈ سے آئی، جو 1800 کی دہائی میں ایک جرمن عالم تھے جنہوں نے 1858 سے 1860 کے دوران 2 سال تک یورپ کے مختلف شہروں میں مختلف اسکولوں اور لائبریریوں میں قیام کیا۔ انہوں نے ان 2 سالوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بھی ملا اسے جمع کیا اور 1860 میں شائع کیا۔ یہی وہ سیرت ہے جو آپ سب کو پڑھنی ہے، کیونکہ اسے الفریڈ گلوم نے پہلے فرانسیسی اور پھر انگریزی میں ترجمہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اسی جرمن عالم سے آتا ہے، اور یہ صرف 160 سال پرانا ہے۔ یعنی جس شخص پر مسلمان اپنے نبی کو جاننے کے لیے منحصر ہیں وہ ایک بوڑھا جرمن لسانیات کا ماہر ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی 160 سال پہلے لکھی، یعنی 1000 سال بعد۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمان دوست اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ اگر یہاں کوئی مسلمان دوست موجود ہے تو وہ اپنے نبی کا دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیں کہ 7ویں صدی میں کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں سب کچھ کتنا دیر سے آیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے علماء کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ ان کے نتائج یہ ہیں کہ ایک اسلام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی میں موجود نہیں تھا، بلکہ 200 سے 300 سال کے مدت میں ارتقا پذیر ہوا۔ قرآن مجید شاید ایک شخص کو 22 سال میں نازل نہیں ہوا تھا جیسے مسلمان دوست ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ مکمل طور پر 50 سے 100 سال کی مدت میں ارتقا پذیر ہوا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کم از کم خلافت عبد المالک کے دور سے 685 سے 705 عیسوی تک اور اس سے پہلے بعد کی تحریر ہے۔ یہ ایک دیر سے کی گئی تحریر ہے۔ اب اگر یہ معاملہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ آئیے 7ویں صدی کی طرف واپس جائیں، کیونکہ ہم 9ویں صدی اور 10ویں صدی پر اعتماد نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے یا قرآن مجید کہاں تھا یا کیا تھا۔ آئیے اس صدی کی طرف واپس جائیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ آئیے اس صدی کی طرف واپس جائیں اگر مکہ مکرمہ موجود تھا، اور آئیے اس صدی کی طرف واپس جائیں جس میں یہ کتاب یعنی قرآن مجید لکھی گئی تھی۔ آئیے مکہ مکرمہ سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے کیوں مکہ مکرمہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام 3 ستونوں پر منحصر ہے۔
اگر آپ ایک ستون ہٹا دیں تو دوسرے دو گر جاتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کتاب، انسان اور جگہ کے 3 ستونوں میں سے مکہ مکرمہ کو نکالنا شروع کریں تو سب کچھ گر جاتا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ نہیں ہے تو یہ اہم نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں یا ان کا نام کیا ہے یا آپ انہیں کہاں پاتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہیں، صحیح؟ اور اگر یہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہیں تو ہم کس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی اہم نہیں ہے کہ ہم کس قرآن مجید کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مکہ مکرمہ کے لیے نہیں ہے تو آپ کے پاس مختلف قرآن کریم ہے، تو آئیے مکہ مکرمہ کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ آئیے مکہ مکرمہ سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ معیاری اسلامی بیانیے کے مطابق مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو سورہ 7 آیت 24 کے مطابق پھینکا گیا، انہیں باغ عدن سے مکہ کی طرف نکالا گیا، لہٰذا یہ تاریخ کا سب سے قدیم شہر ہے، صحیح؟ آپ کو ایک شہر کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے پہلے کوئی انسان زمین پر موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ تاریخ کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ 21 آیت 51 سے 71 کے مطابق رہائش اختیار کی، یعنی 1900 قبل مسیح، لہٰذا یہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ آئیے آگے چلیں۔ یہ تجارت کا مرکز بھی تھا، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب، لہٰذا یہ تاریخ میں معروف اور دستاویزی جگہ ہونی چاہیے۔ سب یہ قرآن مجید کے مطابق بھی تاریخ کا مرکز ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کو کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کو مکہ مکرمہ کا ذکر کہاں ملتا ہے۔ آپ کو یہ صرف ایک بار سورہ 48 آیت 24 میں ملے گا، تو یہ زیادہ ذکر شدہ جگہ نہیں ہے سوائے ایک بار کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں ہے۔ سورہ 6 کے مطابق یہ سورہ 7 ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پھینکا گیا۔ سورہ 21 کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں مکہ مکرمہ قبلے کا مرکز بنا۔ سورہ 2 کے مطابق اوپر دی گئی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہاں شروع ہی سے لوگ موجود تھے، پھر بھی ہمیں مکہ مکرمہ کا صرف ایک حوالہ ملتا ہے سورہ 24 آیت 48 میں۔ اگر یہ اتنی اہم جگہ ہے تو اس کا ذکر صرف ایک بار کیوں؟ اگر آپ روایت کو دیکھیں جو بعد میں 9ویں صدی اور 10ویں صدی میں لکھی گئی تھیں، مکہ مکرمہ اب موجود ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ روایت اسے کہاں رکھتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ ایک وادی میں ہے، اور اس کے ساتھ ایک متوازی وادی ہے۔ یہاں ایک ندی ہے، یہاں ایک نمک کے ستون کے کھنڈرات ہیں، یہاں میدان، درخت، گھاس، پھل، مٹی اور زیتون کے درخت ہیں۔ یہ جگہ خوبصورت اور سرسبز دکھائی دیتی ہے، صحیح؟ بہت ساری نباتات اور بہت سا پانی۔ مکہ مکرمہ کو دیکھیں، یہاں کوئی ندی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں کبھی یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، یہاں کبھی بھی پانی نہیں تھا، لہٰذا روایت جس مکہ مکرمہ کی بات کر رہی ہے وہ مکہ مکرمہ نہیں ہے جو ہم آپ جانتے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جغرافیائی مقامات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، 65 جغرافیائی حوالہ جات، لیکن صرف 9 مقامات کا ذکر ہے، اور بار بار یہ عاد کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ 23 بار یہ لوگ عاد کے ہیں جو بائبل کے اوز ہیں، 24 بار سمود کے لوگوں کا ذکر ہے جو نباتیان ہیں، اور 7 بار مدین کے لوگوں کا ذکر ہے جو مدیانی ہیں۔ لیکن نقشے پر دیکھیں کہ یہ سب کہاں ہیں، یہ سب اردن میں ہیں۔ مکہ مکرمہ نقشے کے نیچے بہت نیچے ہے، کیا آپ اسے وہاں دیکھتے ہیں؟ یہاں 600 میل کا فاصلہ ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان لوگوں سے رابطے میں تھے جو عاد، سمود اور مدین کے ہیں، تو انہیں ایک ہیلی کاپٹر یا جیٹ کی ضرورت ہوتی تاکہ وہ ایک دن میں 1200 میل کا فاصلہ طے کر سکے۔ اس وقت ہیلی کاپٹر نہیں تھے۔ کیا آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے؟
دوستو ظاہر ہے کہ یہ نبی جو ان سب لوگوں سے رابطے میں تھا یا تو وہاں رہتا تھا یا یہ سب کچھ خیالی ہے۔ جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، حضرت شیش، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، ہود، سبا کی ملکہ اور حضرت دانیال سب مکہ مکرمہ میں دفن ہیں۔ تقریباً 300 نبی مکہ مکرمہ میں دفن ہیں۔ اب جب انہیں گھٹنوں کے بل دفن کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس حالت میں محفوظ رہ سکیں، تو اگر یہ صحیح ہوتا تو آج بھی وہاں موجود ہوتے۔ کیا میں صحیح ہوں؟ اب مکہ مکرمہ کے بارے میں جو بے تحاشا عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں ان پر نظر ڈالیں۔ جو عمارات آپ وہاں دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کی چوتھی بلند ترین عمارت ہے۔ جب آپ اس عمارت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ارد گرد عمارتیں نظر آئیں گی۔ اتنی بڑی عمارت بنانے کے لیے مضبوط بنیادیں درکار ہوتی ہیں۔ ان بنیادوں کو کھودتے وقت انہیں کسی نبی کی قبر ملنی چاہیے تھی، لیکن انہیں ایک بھی نبی کی قبر نہیں ملی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نبی دفن نہیں تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو بائبل کے تقریباً تمام حصے کو دوبارہ لکھنا پڑتا، کیونکہ ہمارے نبی 600 سے 1000 میل جنوب میں دفن ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 634 یا 632 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو ہمیں مکہ مکرمہ کا پہلا حوالہ 100 سال بعد ملتا ہے۔ نقشے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مکہ مکرمہ کسی نقشے پر موجود ہے؟ جغرافیہ کے لیے بطلیموس سب سے زیادہ اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ اس نے عرب کا جغرافیہ لکھا اور کچھ لوگوں نے اس کے جغرافیے کو لے کر آج کے نقشے بنائے، جیسے لیون ہارٹ ہونل نے 1400 کی دہائی میں۔ جب آپ نقشے کو دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ وہاں موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک اور نقشہ ہے جو لورونیز زوفریز نے 1541 میں بنایا، یہاں بھی مکہ مکرمہ موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک اور نقشہ ہے جو 1571 میں سبا سٹیان منسٹر نے بیت الموس کی معلومات کے ساتھ بنایا۔ مسئلہ وہی ہے، مکہ مکرمہ کسی بھی نقشے پر موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک 7ویں صدی کا نقشہ ہے جو 730 عیسوی میں دوبارہ مرتب کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو اس پر مکہ مکرمہ نظر آتا ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا۔ یہاں ایک اور نقشہ ہے جو 7ویں صدی کا ہے۔ کیا آپ کو کسی بھی نقشے پر مکہ مکرمہ نظر آتا ہے؟ نہیں، تو یقیناً بیت الموس کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ جب آپ قبلے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سب نماز کی سمتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی سورہ 2 کے مطابق تمام قبلے مکہ مکرمہ کی طرف تھے۔ ڈین گبسن نے اس پر بہترین کام کیا ہے اور انہوں نے 100 سے زیادہ مساجد کے قبلے سمتوں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کیا پایا؟ 7ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک 706 عیسوی تک تمام قبلے پیٹرا کی طرف تھے، کوئی بھی قبلہ مکہ مکرمہ کی طرف نہیں تھا۔ ہم 8ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں مکہ مکرمہ کی طرف کوئی مسجد نہیں ملی۔ یہ 715 تک نہیں تھا۔ پہلی مسجد مکہ مکرمہ کی طرف بنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ 100 سال تک انہیں مکہ مکرمہ کا علم نہیں تھا۔ اور دیکھیں تمام قبلے کہاں ہیں، وہ مدینہ منورہ، چین، بھارت، شام، مصر، اسرائیل اور اردن میں ہیں، یعنی دنیا بھر میں ہیں، اور پھر بھی ان میں سے کسی کو مکہ مکرمہ کا علم نہیں تھا۔ کیا وہ اتنے نااہل تھے یا مکہ مکرمہ واقع موجود نہیں تھا؟ اب ہم تجارتی راستوں کے نظریے پر آتے ہیں، اور یہ وہ ہے جس پر مانٹگومری واٹ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مکہ مکرمہ کو تلاش کیا جا سکے۔ اگر آپ تجارتی راستوں کو دیکھیں تو تجارت مکہ مکرمہ کے راستے سے گزرتی تھی۔ تجارت اس راستے سے گزرتی تھی خلیج فارس کے راستے، بصرہ تک، عراق کے پار، شام کے پار، لبنان تک۔ لیکن پھر ساسانیوں نے بازنطینیوں کے خلاف جنگ شروع کی اور 5ویں صدی سے 7ویں صدی کے دوران 2 سال تک خلیج فارس کو بند کر دیا، تو تجارت کو دوبارہ راستے پر لانا پڑا۔ مانٹگومری واٹ کہتا ہے کہ تجارت ہندوستان سے آئی۔ یاد رکھیں تمام تجارت چین اور ہندوستان سے آئی تھی، وہ شمال کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ ہندو کش اور ہمالیہ پہاڑ ہیں، تو وہ عرب کے جنوب میں عدن تک آتی ہے اور پھر شمال کی طرف 1250 میل تک غزہ تک جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ بیچ میں ہے، اور وہ کہتا ہے
کہ مکہ مکرمہ نے اس تجارت کو کنٹرول کیا اور اس طرح مکہ مکرمہ اہم بن گیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں اس کو رد کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں اسے رد نہیں کرنے جا رہا۔ ڈاکٹر پیٹریشیا کرونا نے اسے رد کر دیا۔ یہ خاتون ڈینش تھی اور 15 قدیم زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی۔ کتنے لوگ 15 قدیم زبانیں پڑھ اور لکھ سکتے ہیں؟ شاید اپنے وقت کی سب سے بڑی عالمہ تھی۔ وہ کچھ سال پہلے فوت ہو گئیں۔ وہ میری اتھارٹی تھی۔ جب میں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم برطانیہ میں شروع کی تو انہوں نے میری مدد کی۔ انہوں نے اس نقشے کو دیکھا اور 2 مسائل دیکھے۔ دیکھیں کیا آپ بھی وہ 2 مسائل دیکھتے ہیں؟ پہلا مسئلہ یہ تھا، اگر آپ عدن میں تمام سامان اتار رہے ہیں اور مغربی پلیٹوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جہاں نخلستان ہیں، تو آپ کو طائف تک جانا ہوگا اور طائف سے مکہ مکرمہ تک 3000 فٹ نیچے جانا ہوگا، اور پھر مکہ مکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ منورہ تک، اور مدینہ منورہ سے غزہ تک شمال میں جانا ہوگا۔ کیا آپ یہاں کوئی موڑ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ یہ موڑ دیکھ سکتے ہیں؟ تو مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ یہ طائف سے 3000 فٹ نیچے ہے۔ آئیے ایک اور نقشہ دیکھتے ہیں، ایک ٹوپوگرافیکل لائن نقشہ۔ یہاں عدن ہے، یہاں صنع، نجران، طائف۔ اب آپ یثرب، مدینہ منورہ، تبوک، مکہ مکرمہ اور غزہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ مغربی پلیٹوں سے بہت دور ہے، وہاں پانی نہیں ہے۔ آپ طائف سے 3000 فٹ نیچے ایک شہر میں کیوں جائیں گے جہاں پانی اور کھانا نہیں ہے، اور پھر 3000 فٹ اوپر مدینہ منورہ تک جانے کے لیے واپس آئیں گے؟ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اس لیے انہوں نے جدہ کو بنایا، لہٰذا اگر جدہ نہیں تھا تو مکہ مکرمہ بھی نہیں تھا۔ بغیر جدہ کے، بغیر مکہ مکرمہ کے، کیا یہ تہذیبیں اس جگہ کے بارے میں جانتی تھی؟ اسلام کا کیا ہوگا؟ یقیناً کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پیٹرا میں ہے۔ آپ کو یروشلم جانا چاہیے، جبل موریہ جانا چاہیے، جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ عربی میں موریہ کا نام مروہ ہے۔ آپ گدرون وادی سے نیچے جائیں اور پھر جبل اسکوپس کی طرف جائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو زائرین نے استعمال کیا، اور عربی میں جبل اسکوپس کا نام صفا ہے، اس لیے اصل مروہ اور اصل صفا یروشلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان دوستوں کو برکت دے۔ انہوں نے صرف چوری یا نقل کیا ہے، اسلام میں سب کچھ نقل کیا گیا ہے۔ جب آپ حج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ نقل کیا گیا ہے۔ آپ کو صفا اور مروہ نقل کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو عرفات کا پہاڑ نقل کیا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو جمارات جہاں وہ 49 پتھر پھینکتے ہیں، کیوں 49 پھینکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب 7 کا ضرب ہے جو یہودیت میں مقدس عدد ہے، انہوں نے مسیحوں سے نقل کیا ہے۔ آپ زمزمہ کے کنویں کو دیکھیں، یہ بھی وہی لفظ ہے جو یروشلم کے سلوان کے کنویں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کالے پتھر کی بات کرتے ہیں، شکر ہے یہ انہوں نے نقل نہیں کیا۔ یہ کالا پتھر کیا کر رہا ہے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں؟ ہر مسلمان جو طواف کرتا ہے وہ اس پتھر کو چومتا ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ یہ بت پرستی ہے دوستو، اور یہ اسلام کے عین مرکز میں ہے۔ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو پھر پتھر وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ یروشلم سے نہیں آیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں اس میں نہیں جا رہا کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھو اور فینڈرز فلم پر جا کر سب کچھ دیکھو۔ ہم اس مواد کو کھول رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ قرون نے تجارتی راستے کے نظریے کو تقریباً رد کر دیا ہے۔ گبزن نے قبلے کو رد کیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، قرون نے نہ صرف اس رد کیا بلکہ نقشوں کو بھی رد کیا، اور پھر ہم نے ریڈ سی سے گزرنے والے تجارتی راستے کی بنیاد کو رد کیا، اور حج کے 5 مراحل۔ اگرچہ مکہ مکرمہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کے زمانے سے موجود ہے، سورۃ الاعراف آیت 24 میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کب تک؟ 741 عیسوی تک۔ اور جو کچھ ہم اب مکہ مکرمہ میں پاتے ہیں ہم پہلے پیٹرا میں پا چکے تھے، اب یروشلم میں بھی پہلے سے موجود ہے۔ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہیں؟
ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے مطابق سب سے بڑے نبی، دنیا کے لیے اسلام کا نمونہ، قرآن مجید کا آخری وحی حاصل کی۔ جو کچھ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ ابن ہشام کی سیرت میں پایا جا سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ جرمن عالم وسطن فیلڈ سے آیا، اور حدیث ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری سے 11ویں صدی تک، اور اس کو 9 جلدوں میں سے 8 میں 16ویں صدی تک نہیں آتی۔ یہی مسئلہ قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس پر تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ کیا اس کا ذکر 7ویں صدی کے دور میں ملتا ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کسی کو سن کے بارے میں جاننا چاہیے تھا یا کچھ کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں ہم اسے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی خلیفہ اقتدار میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ کرے گا یا ایک بادشاہ کرے گا وہ ہے سکے بنانا، جس پر اس کا نام ہوگا، اس کی تصویر ہوگی، ساتھ ہی اس کا مذہب اور سکے کی تاریخ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی وہ سب کرتے تھے ان قدیم دنوں میں، کیونکہ ان کے پاس اخبار، ٹی وی نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہر کوئی سکے کو چھوئے گا، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سکے کہاں بنائے گئے تھے۔ اسلام کے مطابق ہر جو چیز خلفاء نے کی وہ مدینہ منورہ میں تھی، جو کہ حجاز کے جنوب میں ہے۔ لیکن جب آپ سکے دیکھتے ہیں تو نوٹس کریں کہ سارے سکے آج کے شام، اردن اور اسرائیل میں بنائے گئے تھے۔ یہ مغربی سکے ہیں۔ مشرقی سکے کہاں تھے؟ وہ سب سکے آج کے ایران اور عراق سے ہیں، حجاز میں کہیں بھی نہیں تھے۔ جتنے بھی سکے بنائے گئے وہ سب شمال میں بہت دور تھے۔ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ بہت دور شمال میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جب خود سکے دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سکہ حجاز میں نہیں تھا، بلکہ وہ سب شمال میں بہت دور تھے۔ ممکنہ طور پر اس لیے کہ حجاز ایک صحرا تھا جہاں پانی نہیں تھا، اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں انسان زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ کہانی کا بقیہ ایسا جانتے ہیں؟ آئیں پھر سکوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سکے ان لوگوں کے ذریعے بنائے جا رہے تھے جو اس وقت زندہ تھے اور وہ لیڈر تھے۔ نوٹس کریں، جب آپ 7ویں صدی کے سکوں کو دیکھتے ہیں، 626، 636، 640، 650 اور 661 تک، آپ نوٹس کرتے ہیں سب سکے عیسائی مذہب کے ہیں۔ ان پر صلیب کے نشان کو دیکھیں، یہی کیا جاتا تھا۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو آپ صلیب کا نشان رکھتے ہیں۔ ہم 7ویں صدی کے ابتدائی سکوں میں کوئی سکہ نہیں پا سکے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید یا مکہ مکرمہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، بالکل بھی نہیں۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، جو اسلام کے مطابق اموی خاندان کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے سکوں کو دیکھیں۔ وہ ایک اچھے مسلمان ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ان کے سر کے اوپر کیا ہے؟ ایک صلیب۔ دیکھیں ان 2 سکوں کو جو دائیں جانب ہیں، دیکھیں ان دونوں نچلے سکوں کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر ایک صلیب ہے، وہ ایک ہاتھ میں ایک صلیب پکڑے ہوئے ہیں۔ سکے کی پچھلی طرف محمود کا لفظ ہے۔ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نہیں۔ محمد کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ محمود یعنی تعریف کیا گیا۔ تو یہ تعریف کیا گیا کون ہے؟ اگر وہ صلیب اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے پاس ایک صلیب ہے تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تعریف کیا گیا کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ شکریہ، آئیں اس کو ثابت کریں۔ تو حضرت معاویہ کی عبارت کی طرف جائیں، یہاں ان کا نام ہے اور وہ خود کو خدا کا خادم اور مومنین کا امیر کہتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ بائیں اوپر کی طرف ایک صلیب ہے۔ تو وہ کس خدا کے خادم ہیں اور کس مومنین کے؟ عیسائیوں کے۔ وہ ایک عیسائی تھے۔ دوستو، پوری 7ویں صدی میں وہ 680 تک حکمرانی کرتے رہے، اور پھر 685 عیسوی میں حضرت عبد المالک اقتدار میں آئے۔ ہمیں حضرت عبد المالک کو دیکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے نئے سکے متعارف کروائے جو شہادت کی عبارت پر مبنی تھے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھیں کہ محمد ایک لقب ہے جس کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس کو سکوں پر ڈال دیتے تھے
جب جسٹن دوم ان سے جنگ کرتا ہے جو بازنطینی ایک شہنشاہ ہے، حضرت عبد المالک جنگ جیتتے ہیں اور وہ اس سکے کو خود کو فاتح کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنے سکے پر اپنی تصویر نہیں ڈال سکتے، تو واضح طور پر وہ مسلمان نہیں تھے، واضح طور پر یہ محمد ان کا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ یسوع کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ بس دیکھیں کبات الصغرت جو انہوں نے بنائی، اس پر عبارتوں کو دیکھیں جو 691 عیسوی میں لکھی گئی۔ جب آپ عبارتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب یسوع کی خدائی کو چیلنج کر رہی ہیں، ان کی مسیحت، تثلیث اور ان کے بیٹے ہونے کو۔ یہ ساری عبارتیں کہتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو کہ سورۃ النساء آیت 171، سورۃ اخلاص آیت 1 اور 2 میں ہے۔ یہ سب یسوع کو چیلنج کر رہی ہیں، اور پھر آپ کو ملتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور تعریف کیا ہوا اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ تعریف کیا ہوا کون ہے؟ یہ سب یسوع کے بارے میں ہے، ٹھیک؟ تو تعریف کیا ہوا صرف اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ ایک مخالف تثلیثی عیسائی تھے جو بازنطینی عیسائیت کو چیلنج کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے وقت کی سب سے بڑی طاقت تھے۔ پھر انہوں نے یہ سکہ متعارف کرایا کہ یہ میرا سکہ ہے، میں نے اسے خریدا ہے، اور یہ سب یسوع کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ آغاز ہے جو بعد میں اسلام بن گیا۔ یہ سب اسی آدمی نے شروع کیا تھا، اور یہ سب یسوع مسیح کے خلاف تھا، یہ سب ہمارے خداوند یسوع کے خلاف تھا۔ سکے جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر آپ عبارتوں کی طرف جائیں تو وہ بھی یہی بات بتاتی ہیں۔ وہ شمال میں پائے گئے، ان میں سے کوئی بھی درمیان میں نہیں پایا گیا۔ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ درمیان میں نہیں پائے گئے؟ کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا۔ واہ، آپ نے بڑی تیزی سے سیکھا ہے۔ علاقہ لرنسنڈز وہ ہیں جنہوں نے یہ تاریخ دی، وہ ہیں جنہوں نے کتبے اور ان پر کندہ تحریروں کا مطالعہ کیا، اور 640 عیسوی سے 740 کے درمیان کے 100 سالہ عرصے کو دیکھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ جو عربی میں لکھی گئی ہیں ان میں ایک فارمولہ ہے، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نیک تحریریں ہیں جو عیسائیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ 690 سے 710 تک پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تحریروں میں پہلی بار ہوتا ہے۔ مسلمان حج اور روزے وغیرہ تقریباً 720 عیسوی میں متعارف کروائے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کے طور پر اور مسلمانوں کو ایک قوم اور اسلام کو ایک مذہب کے طور پر 730 کی دہائی میں متعارف کروایا گیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال سے زیادہ عرصے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی تھے تو 730 عیسوی کی دہائی سے پہلے ان کی مقبولیت کے کوئی ثبوت نہیں ملتے، جس سے اسلامی روایات بہت مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ اس کے پہلے کی 100 سال کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک منفرد مذہب کے طور پر موجود نہیں تھا۔ میں جلدی سے ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ 7ویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حوالہ جات کیا ہیں۔ بڑے حوالہ جات 4 ہیں، ان سب کو دیکھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خارجی ذرائع سے ملتے ہیں، پر ایک حوالے کو دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تایائے دا محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگ عراق میں رہتے تھے، تو ظاہر ہے تعریف کیا ہوا عراق سے ہے۔ دیکھیں عراق کہاں ہے۔ یہ نقشے میں 600 سے 1000 میل شمال میں ہے۔ 636 عیسوی میں عربوں کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، جو یرموک میں ہے۔ یہ اسرائیل کے شمال میں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت شمال میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسرائیل نہیں گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ کبھی عراق بھی گئے ہوں۔ 660 عیسوی میں سیبوسوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو 12,000 اسرائیلیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ تاریخی طور پر درست نہیں۔ 12,000 اسرائیلیوں کا کوئی وجود نہیں تھا جو بازنطینیوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے ہوں۔ یہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ کہاں ہیں۔ یہ دمشق میں ہے۔
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی اتنے شمال میں نہیں گئے، پھر 690 میں جان باپلکائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو عربوں کے ایک معلم اور رہنما تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا نام محمد تھا۔ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں کہ عرب کون تھے، وہ سب عیسائی تھے، لیکن اس وقت وہ تثلیث کے قائل نہیں تھے۔ یہ واقعی دمشق کی جان تھے جنہوں نے پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان کا ذکر کیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو عجیب غریب عقائد کے ساتھ آئے اور 4 کتابوں کے ساتھ آئے۔ ایک کتاب کا نام ہے گائے جو اب سورہ 2 میں ہے، ایک کتاب کا نام عورت جو سورہ 4 ہے، ایک کتاب کا نام دسترخوان جو سورہ 5 ہے، اور ایک کتاب کا نام اونٹ جو کہ سورہ میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اونٹ سورہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو بھی کچھ جان آف دمشق کہہ رہے ہیں وہ قرآن مجید نہیں ہے۔ جو ہم آپ جانتے ہیں قرآن مجید صرف 3 سورتوں سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی قرآن مجید موجود نہیں تھا۔ 7ویں صدی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حوالے غزہ، یروشلم، دمشق یا ہیرا میں ملتے ہیں وہ سب شمال میں بہت دور ہیں اور شاید کسی دوسرے محمد تعریف کیا ہوا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں اور یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین مواد ہے دوستو، تو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمان قرآن مجید کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ نمبر 1، یہ غیر مخلوق ہے۔ یہ قرآن مجید میں خود سورہ 85 آیت 22 میں موجود ہے، اس لیے اس کا کبھی کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی انسان کا اس پر کوئی کنٹرول ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی سے 632 عیسوی کے درمیان نازل ہوا، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں 652 عیسوی میں مکمل ہوا۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور پھر نمبر 4، قرآن مجید میں پچھلے 1400 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کہ لفظ نہ ایک حرف۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ ہر مسلمان یہ 4 باتیں کہتا ہے، بس ان 4 الفاظ کو یاد رکھیں: غیر مخلوق، نازل ہوا، مکمل ہوا، غیر متغیر۔ اب میں واپس آتا ہوں، میں ان 4 باتوں کو چیلنج کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ اور بھی دکھاؤں گا۔ اب عیسائی بائبل کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا یہ غیر مخلوق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ مخلوق ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس نے اسے لکھا ہے، یہاں تک کہ ہمیں مصنفین کے نام بھی معلوم ہیں جو زیادہ تر کتابوں پر لکھے ہیں۔ بائبل مقدس نازل نہیں ہوئی، یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ ہے، لیکن نازل نہیں ہوئی۔ کسی فرشتے کے ذریعے بائبل مکمل ہوئی ہے؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل مخطوطات نہیں ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں کہ اصل کا کیا ہوا۔ کیا یہ غیر متغیر ہے؟ ہاں، کچھ ایسے بدل چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں بدلے ہیں۔ ہم بہت شفاف ہیں، ہم واضح طور پر بتاتے ہیں کہ کہاں آیات کا اضافہ ہوا یا کہاں کاتب کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم یہ سب جانتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بہت واضح ہیں، اور صرف 40 آیات کی بات کر رہے ہیں جو 6000 سے زیادہ آیات میں سے ہیں۔ تو آج میں غیر مخلوق یا نازل ہونے کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں۔ میں مکمل اور غیر متغیر کے بارے میں بات کروں گا۔ یہی 2 چیزیں ہیں جنہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں 7ویں صدی کے کسی قرآن مجید کے مخطوطے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جو مکمل ہو، یعنی 114 سورہ ہو اور غیر متغیر ہو، جیسے کہ میرے ہاتھ میں موجود قرآن مجید ہے۔ یہ وہی سوال ہے جو میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کیا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ 100 سے زیادہ مباحثے کیے اور ہمیشہ یہی پوچھتا ہوں کہ 7ویں صدی کا کوئی مخطوطہ دکھاؤ جو غیر متغیر ہو، بالکل اسی طرح جیسے میرے ہاتھ میں موجود قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی طرف جانا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ 870 عیسوی میں وفات پا گئے تھے، تو وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ
قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا ہے، یہ ہے ان کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں وفات پا گئے اور ان کے وقت تک قرآن مجید اپنے مکمل شکل میں نہیں لکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں 652 میں، جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، انہوں نے 5 نسخے 5 مختلف شہروں میں بھیجے: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور دمشق، اور یہ 652 میں قرآن مجید کے قانونی نسخے بن گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً فوراً ہی دمشق کے نسخے کو ایک اور قرآن مجید نے بدل دیا، جو کہ ابی بن کعب نے لکھا تھا۔ اس میں 116 صورتیں تھیں، جو کہ آج کے قرآن مجید سے 2 زیادہ ہیں۔ ایک اور بغداد میں لکھا گیا، جو کہ ابن مسعود نے لکھا، اس میں 110 صورت تھیں، جو کہ آج کے قرآن مجید سے 4 کم ہیں۔ ایک اور نسخہ ابن موسیٰ نے لکھا، اس میں 114 صورتیں تھیں، اور اس میں اتنے اختلافات تھے کہ آرتھر جیفری کے مطابق، جو کہ اس پر کام کر چکے ہیں، اگر آپ ان مخطوطات کو آج کے قرآن مجید کے ساتھ موازنہ کریں تو تقریباً 15,000 فرق نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو کیسے ایک ہی قرآن مجید ہو سکتا ہے؟ 7ویں صدی میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ اور دمشق میں کم از کم 5 قرآن کریم موجود تھے، لیکن آج ہم ان میں سے ایک بھی نہیں پا سکتے۔ جب ہم 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو عیسائیوں کے پاس سناٹیکس، ویٹیکانس اور دوسرے مخطوطات موجود ہیں، جو کہ 3 اور 4 صدی کے ہیں، یعنی قرآن مجید سے 200 سے 300 سال پہلے کے ہیں۔ ہم اپنی پوری بائبل مقدس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 7ویں صدی سے پہلے کے 365 مخطوطات موجود ہیں۔ تو کیوں وہ 7ویں صدی کا ایک بھی قرآن مجید پیش نہیں کر سکتے؟ یہ میرا سوال ہے۔ وہی لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نہیں۔ یہ 5 مخطوطات کہاں ہیں؟ ان شہروں پر 1400 سال سے اسلام کا کنٹرول ہے، تو انہوں نے اسے کیسے کھویا؟ کیا یہ ناقص کارکردگی کی نشانی نہیں ہے؟ تو مخطوطات میں جانے سے پہلے میں قرأت پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ قرأت پڑھنے کا انداز ہے، اور یہ حالیہ چند سالوں میں آنے والا سب سے زیادہ تباہ کن مواد ہے۔ یہ اصل مخطوطات ہیں۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ اصل، تو اصل سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے قدیم مخطوطات ہیں۔ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ عربی پڑھنے کے لیے آپ کو نقطے اور اعراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مخطوطات جیسے کہ سمرقند اور سنا کے ہیں، ان میں 16 حروف ہیں، لیکن آپ انہیں آج پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ ان پہ نقطے اور اعراب نہ ہوں۔ آج کل 28 حروف ہیں، تو واضح ہے کہ 12 حروف مزید شامل کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نقطے شامل کیے گئے تھے۔ اب 6 حروف ایسے ہیں جنہیں نقطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے الف، لام، میم، نون، اور باقی 22 کو نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ مثلا ایک مسکرانے والا چہرہ زیادہ تر عربی حروف کی جڑ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک نقطہ اوپر رکھیں تو وہ نون بن جاتا ہے، 2 نقطے اوپر رکھیں تو تے، 3 نقطے اوپر رکھیں تو سے، 1 نقطہ نیچے رکھیں تو بے، 2 نقطے نیچے رکھیں تو یہ بن جاتا ہے۔ 5 نقطے 8ویں صدی میں شامل کیے گئے، نہ کہ 7ویں صدی میں۔ اب میں اسے پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ 7ویں صدی میں نہیں تھا۔ کوئی بھی مخطوطات جن کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ کیا لہجے کے فرق کے بارے میں؟ لہجے کے فرق کے لیے آپ کو 3 اعراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو ضمہ کی ضرورت ہوتی ہے جو او کی آواز دیتا ہے، آپ کو کسرہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ای کی آواز دیتا ہے، آپ کو فتح کی ضرورت ہوتی ہے جو آ کی آواز دیتا ہے۔ یہ اعراب 8ویں صدی کے آخر میں اور 9ویں صدی کے شروع میں شامل کیے گئے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اچانک آپ کے پاس عبد المالک آتا ہے جو اقتدار میں آتا ہے، اور وہ ایک قرآن مجید بنانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک نبی کو متعارف کرا رہا ہے۔ نبی کے پاس کتاب ہونی چاہیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر سے قرض لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ عربی میں قرض لے رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی عربی نہیں ہے جس میں ضمہ، کسرہ، فتح موجود ہو۔ تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے نقطوں کے ساتھ اپنا قرآن مجید لکھیں۔
اور اسے حفظ کہتے ہیں۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ لکھیں، لیکن آپ کو دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ آج آپ مرد ہیں اور اسے واش کہتے ہیں، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے عربی نقطے اور اعراب جہاں چاہیں ڈالیں اور اپنے اعراب جہاں چاہیں ڈالتے ہیں۔ اچانک ہمارے پاس 4 مختلف قرآن کریم آ جاتے ہیں۔ 4 مختلف شہروں میں یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 10ویں صدی میں 700 مختلف قرآن موجود تھے۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس آدمی کے مطابق جس نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تھیسس لکھی ہے اور اب ہارورڈ یونیورسٹی میں اسلامی شعبے کے سربراہ ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا کہ آج کے دور میں ان کے 700 قرآن مجید موجود نہیں ہیں۔ اب آپ کے پاس ایک مسئلہ ہے۔ میرے پاس یہ تمام قرآن کریم موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک مشکل ہے، اس لیے 10ویں صدی میں مجدد کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ 7 قرآن مجید منتخب کرے، لیکن ان سے پہلے یہ غور کریں کہ اگر نقطے اور اعراب مختلف جگہوں پر ہوں تو صرف 3 مختلف نقطے ڈالنے سے ان میں 19 مختلف الفاظ بن سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہوا؟ مجدد کو 7 قرآن مجید منتخب کرنے کی ذمہ داری دی گئی، اور یہ ہیں وہ پہلے 7 قرآن مجید۔ نافع مدینہ منورہ سے، ابن کثیر مکہ مکرمہ سے، ابو عمر بصرہ سے، ابن عامر دمشق سے، عاصم کوفہ سے، حمزہ کوفہ سے، الکسائی کوفہ سے۔ غور کریں کہ ان میں سے 3 کوفہ سے ہیں، ایک دمشق سے، ایک بصرہ سے اور 2 عرب سے ہیں۔ تاریخوں کو دیکھیں، ان سب کی موت کی تاریخیں دیکھیں، ان میں سے ہر ایک 736 اور 805 عیسوی کے درمیان فوت ہوا۔ اس کا مطلب ہے 8ویں اور 9ویں صدی میں۔ کیا ان میں سے کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، دیکھا؟ کیا یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھے؟ تو کیسے یہ وہ 7 ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہر مسلمان قسم کھاتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، لیکن کسی نے ان کی تاریخوں پر غور نہیں کیا۔ میں نے وہ تاریخیں سامنے رکھی ہیں، آپ کو بھی ان تاریخوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہاں آپ ہر مسلمان کو خاموش کرا دیں گے، کیونکہ ان تاریخوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ پہلے 7 ہیں، لیکن دیکھو یہ حفظ ہے، یہ آج پوری دنیا کے لیے سرکاری نسخہ ہے جسے 93% مسلمانوں نے حفظ کیا ہے۔ آپ عاصم ابن ابی نجد کو نمبر 5 پر دیکھیں گے۔ وہ عاصم کا شاگرد تھا۔ 1194 عیسوی میں ہر 7 میں سے 2 شاگردوں کو منتخب کیا گیا تھا تاکہ کل 14 بن جائیں، اور انہیں 1194 عیسوی میں الشاطبی